بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام یہ سلگتی وادیاں میں ویکلی ریویو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بنت علی۔ سامعین محترم، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ہفتہ محاصرے و تلاشی کی کارروائیاں مقبوضہ علاقے میں جاری رکھیں۔ ضلع کٹھوعہ میں محاصرے و تلاشی کی بڑی کارروائی کی گئی۔ فوجیوں نے ضلع کے علاقے ہیرا نگر میں تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے اور گھر گھر تلاشیاں لیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجی اہلکاروں میں پائے جانے والے ذہنی تناؤ کے باعث بڑھتے ہوئے جھگڑے معمول کا بنتے جا رہی ہیں۔ تازہ ترین واقعے میں اتوار کی صبح جموں خطے کے ضلع ادھمپور سے گولیوں سے چھنی 2 پولیس اہلکاروں کی لاشیں برآمد ہوئیں اور دونوں اہلکاروں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ بے لگام بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی پر سزا دینے کے لیے علاقے میں محاصرے و تلاشی کے کارروائیوں کے دوران گھروں پر چھاپے اور بے گناہ کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کا سلسلہ تیز کر رکھا ہے۔ بھارتی پولیس نے سری نگر کے علاقے نٹی پورہ میں ایک گھر پر چھاپا مارا۔ عبدالحمید نامی شہری کے گھر پہ چھاپے کے دوران کئی اہم دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات قبضے میں لیے گئے۔ چھاپا ایک ایسے نیٹ ورک کو ختم کرنے کی کوشش کا حصہ تھا جو بھارت مخالف جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایک من گھڑت بیانیہ پھیلانے میں ملوث ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں مزید چھاپوں کا بھی امکان ہے۔ واضح کر دیں کہ بھارتی پولیس نے گزشتہ ہفتہ بھی سری نگر کے علاقوں بٹمالو اور ایس ایچ ایم ٹی میں اویس ریاض ڈار اور ساحل احمد بٹ کے گھروں پر چھاپے مارے تھے۔ ان دونوں پر ایک ایسے نیٹ ورک میں ہی شرکت کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ادھر بھارتی حکومت نے ضلع اسلام آباد میں مزید 5 شہریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ ضلع کے علاقے بیج بہاڑا میں 5 مکان، 3 گاڑیاں جن کی مجموعی مالیت 4.3 کروڑ روپے ہے، بے بنیاد الزامات کے تحت اپنے قبضے میں لی گئی۔ پولیس نے ریاض احمد ڈار، محمد یوسف ریشی، سبزار احمد میر، محمد شفیع ڈار اور عبدالحمید چوپان کے رہائشی مکان ضبط کیے۔ اس کے علاوہ پولیس نے 3 گاڑیاں ضبط کی جن میں محمد شفیع ڈار کی کار، منظور مٹو کی ویگن اور نئی دلی کے راہول سنگھ کی رجسٹرڈ ٹویوٹا کرولا شامل ہے۔ بارہمولہ کے علاقے پٹن میں لوگوں نے قابض حکام کی عوام دشمن پالیسی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ پٹن کے علاقے وانی گام پائن میں عیدگاہ کالونی کے رہائشی پینے کے پانی کی شدید قلت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کی انتظامیہ کو دلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے سخت چیلنجز کا سامنا ہے اور بیوروکریٹس رکاوٹوں کی وجہ سے بڑی حد تک وہ بے اختیار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کا اظہار وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پارٹی رہنما اور ارکان اسمبلی پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے اور انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ بیوروکریٹس کے عدم تعاون سے بڑھتی ہوئی مایوسی پر صبر کریں جس سے حکمرانی اور عوامی خدمات کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک بھارتی تعمیراتی کمپنی غیر سائنسی طریقے سے بلاسٹک ڈرلنگ اور فضلہ تلفی کا کام کر رہی ہے جس سے خطے کے نباتات، حیوانات اور ماحولیات کے نازک ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پن بجلی منصوبے کے قریب رہنے والے مقامی افراد نے عملہ کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی پیش کیے ہیں جن میں مکانات اور دکانیں شامل ہیں، جبکہ لاپرواہی سے بلاسٹنگ اور فضلہ پھینکنے سے مکینوں میں سانس کی بیماری اور صحت کے دیگر مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے مقامی سطح پر احتجاجی مظاہروں سے مسئلہ پھر ابھر کر سامنے آیا جس کے مطابق میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں وہ ناکام رہی ہے اور معاہدے کے باوجود مقامی لوگوں کو اس منصوبے میں ملازمت نہیں دی جا رہی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی کمپنیوں کے ذریعے انجام دیے جانے والے یہ بڑے منصوبے بنیادی طور پر غیر مقامی افراد کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جبکہ کشمیری جو پہلے ہی اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں مزید مشکلات کا شکار ہوتے جا رہی ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو بتائیں کہ سری نگر میں قائم ایک نیوز پورٹل کشمیر نیوز سروس نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ وادی کشمیر میں خزانے کو درپیش شدید مالی بحران کی وجہ سے وہاں پر موجود ٹھیکیداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف اکاؤنٹس اینڈ ٹریجرز کئی ہفتوں سے اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے فنڈز کی کمی کے سبب منصوبوں کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے اور ٹھیکیداروں میں بڑے پیمانے پر عدم اعتماد بڑھ رہا ہے۔ بانڈی پورہ، کپواڑہ اور بارہمولہ اور دیگر اضلاع کے کئی ٹھیکیداروں اسٹیک ہولڈرز نے اپنی بات چیت کے دوران میڈیا کو بتایا ہے کہ ہم نے تمام حکومتی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے منصوبے وقت پر مکمل کیے، تاہم ہماری ادائیگیاں مہینوں سے التوا میں پڑی ہوئی ہیں۔ بانڈی پورہ کے ٹھیکیدار عدم ادائیگی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں اور کارکنوں کو تنخواہیں دینے سے بھی قاصر ہیں۔ حکومت ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی ترغیب تو دیتی ہے لیکن ادائیگی جاری نہیں رکھتی اور لے تو لال سے ادائیگی کرنے میں کام لیتی ہے۔ بہت سے ٹھیکیدار اس وقت منصوبوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے قرض لیا تھا اور وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وادی کشمیر کے ضلع شوپیاں کو جموں خطے کے راجوری اضلاع سے ملانے والی تاریخی مغل روڈ بند ہوئی۔ بارہمولہ میں واقع معروف سیاحتی مقام گلمرگ کے علاوہ کپواڑہ ضلع کے ماچھل اور بنگس وادیوں
وادیوں کے ساتھ ساتھ بانڈی پورہ کے بالائی علاقوں میں بھی تازہ برف باری ہوئی۔ پیر پنجال رینج کے کئی پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی۔ برف باری سے مقبوضہ علاقے میں سردی کی لہر مزید تیز ہو گئی ہے۔